موجودہ جن حالات کے اندر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جس قسم پرسی کے دور کے اندر ہم اپنی حیات مستعار کے دن پورے کر رہے ہیں، اس میں ہر بندہ، ہر انسان، ہر شخص ایک عجیب و غریب قسم کی پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ ایک ماحول ایسا پیدا کر دیا گیا ہے، ایک فضا ایسی ہے کہ جس کے اندر راحت سے سانس لینا، جس کے اندر آسانی سے زندگی گزارنا، یہ ایک عام بندے کے لیے بھی اور ایک خاص بندے کے لیے بھی مشکل سے مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے۔ آج جب ہم اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، جب ہم دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو دیکھتے ہیں، دین کے ساتھ ساتھ ملک اور سالمیت کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہے معاشرے کے اندر کہ جس کی حقیقت کو انسان جھٹلا نہیں سکتا۔ ہم ایک بندے کو دیکھتے ہیں کہ آج ایک ایسا بندہ ہمارے اندر زندہ موجود ہے جس کے آباء و اجداد پاکستان بنانے کی جنگ میں مصروف تھے، پاکستان بناتے رہے، بڑی انہوں نے قربانیاں دی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج انہی مجاہدین کی نسل یا ان کی اگلی نسل وہ آزادی کے حقیقی مقصد کو بھول چکی ہے۔ آج جب ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں، عوام سے لے کر حکمران تک، عام سے لے کر خاص تک، کورٹ کچہری سے لے کر اعلیٰ عدلیہ تک، ایک محلے کے فیصلہ کرنے والے سمجھدار وڈیرے بندے سے لے کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تک، جب ہم ہر چیز کے اندر ہر جگہ پہ دیکھتے ہیں تو ایک عجیب و غریب قسم کی قسم و پرسی ہے۔ وہ مقصد، وہ چیز، وہ مشن اور وہ منشور جس کو لے کر ہمارے اکابرین نے یہ آزادی کی جنگ لڑی، پھر اتنی لازوال قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل کیا، آج جب ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو یقین کریں ہم اپنے آزادی کے حقیقی مقصد کو فراموش کر چکے ہیں۔ یہ جو اللہ رب العزت نے نعمت عطا فرمائی پاکستان کی صورت میں، یہ خطہ عطا فرمائی، یہ سرزمین عطا فرمائی، آج ہم اس کی بے قدری کرنے میں مصروف ہیں۔ آج ہم اللہ رب العزت کی اس نعمت کو یقین کریں مکمل طور پر بھلا چکے ہیں۔ ہر بندہ دوسرے بندے کی ٹانگیں کھینچنے میں مصروف ہے، ہر بندہ قرآن و سنت کے خلاف جانے میں مصروف ہے، ہر بندہ اللہ رب العزت کے احسانات کو، حالانکہ اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے بارے میں بار بار قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو۔ بار بار اللہ رب العزت فرماتا ہے میری نعمت یاد کرو، میری نعمت یاد کرو۔ لیکن اس کے باوجود آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نعمتوں کو استعمال کرتے کرتے اس قدر اس کی بے قدری کر چکے ہیں کہ آج ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے۔ زمانے میں دیکھ لیں، محلے میں دیکھ لیں، بڑی سوسائٹیوں میں دیکھ لیں، رشوت خوری عام ہے، سود عام ہے، شراب نوشی عام ہے۔ پاکستان کے بڑے بڑے چیف جسٹس وہ شراب پکڑ کے بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ شراب ہے۔ کیمرے دیکھ رہے ہیں، ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، بندے مان رہے ہیں، وہ بندہ کہہ رہے کہ میرے پاس شراب ہے، چیف جسٹس دیکھ کے بھی اس کو ثابت نہ کر سکے۔ تو جب ہم یہ حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی نعمت کی ناقدری کر چکے ہیں۔ ہمارے اکابرین نے یہ جتنی جنگیں لڑی، کتنا مشکل وقت تھا جب اللہ رب العزت نے یہ آزادی ہمیں عطا فرمائی، یہ ملک، یہ خطہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ لیکن کیا آج ہم اس کی اس طرح قدر کر رہے ہیں؟ کیا آج ہم اس طرح کا احترام کر رہے ہیں؟ ہمیں احساس ہے کہ ہمیں یہ کتنی قربانیوں کے بعد اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے؟ کچھ بھی احساس نہیں ہے ہمیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہ ویسے پاکستان کے بارے میں نہیں ہے، پہلی ایک قوم کے بارے میں ہے، لیکن جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں اور اس آیت مبارکہ کے مفہوم کو یہاں پر لے کے آتے ہیں کہ یہاں پر بھی وہی جنگیں لڑی گئی، یہاں پر وہی مسلمانوں کو اذیتیں دی گئی، مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ ہمارے جو بوڑھے موجود ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ اس وقت کیا سلوک کیا گیا؟ گاجر موری کی طرح مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا، کتنے لاکھ مسلمان وہ تہہ کر دیے گئے، ان کو
ختم کر دیا گیا، کتنی مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی عزتوں کو پامال کر دیا گیا، کتنی ہماری بچیاں مسلمان ایسی تھیں جو ہندوؤں کے سکھوں کے ظلم و جبر کا نشانہ بن گئی، کتنی بچیوں کو ہندو سکھ جو ہے نا وہ اٹھا کر لے گئے۔ جب ہم اس چیز کو دیکھتے تو پھر ہم جب اپنی بے حسی کو دیکھتے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناقدری کرنے میں کس قدر آگے بڑھ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں فرماتا ہے فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا اور وہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، پہلے بر صغیر پاک و ہند ایک ہی تھا، مسلمان ہندو سارے مکس ہی رہتے تھے، لیکن جب وہاں سے ہجرت کر کے بیچارے نکلے، ایک تو ان کو نکالا گیا، دوسرا ان کو بے گھر کیا گیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي۔ میں اس آیت کا تقابل پاکستان بنانے کے ساتھ کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پہلی قوموں کے اندر بھی ایک وقت ایسا آیا ہے اور بالکل اس طرح کی سچویشن، اس طرح کا ماحول پاکستان بناتے وقت بھی پیش ہوئے، اس وقت بھی یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور وہ میرے راستے کے اندر ستائے گئے اور وہ لڑے اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میں ضرور ایسے لوگوں کے گناہوں کو مٹا دوں گا جو اپنے گھروں سے نکلے، ان کو گھروں سے نکال دیا گیا، اللہ رب العزت کے راستے میں ان کو مشکلات آئی، تکلیفیں آئی، پریشانیاں آئیں۔ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کیا مقصد تھا؟ یہی مقصد تھا کہ مسلمان آزادی سے اللہ رب العزت کی عبادت کر سکے، مسلمان بغیر کسی قسم کی رکاوٹ کے اللہ رب العزت کی توحید کے پرچم کو بلند کر سکے۔ اس وجہ سے پاکستان حاصل کیا گیا، لیکن یہ مقصد بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم بھلا چکے ہیں۔ تو جو اس مقصد کے لیے نکلے اپنے گھروں سے، اللہ رب العزت کے پرچم کو، توحید کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو لوگ اپنے گھروں سے نکلے، ان کو تکلیفیں دی گئی، مشکلات پیش کی گئی، مشکلات آئیں۔ ہم اپنے کسی ایسے بزرگ سے پوچھیں جس کی 70 سال عمر ہے، آپ کو بتائیں گے وہ کہ یہ کس طرح کی صورتحال تھی، کس طرح کا قتل و غارت کا یہ بازار گرم تھا مسلمانوں کے خلاف۔ میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ تو وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، لوگوں کو اللہ رب العزت کے راستے میں تکلیفیں دی گئی، یہ لڑے آگے سے، قتل کر دیے گئے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ایسے لوگوں کے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے جنہوں نے یہ آزادی کی جنگ لڑی، اخلاص کے ساتھ لڑی، اللہ رب العزت کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے لڑی، ایسے لوگوں سے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ ہم نے اس نعمت کی کیا قدر کی ہے؟ ایسے لوگوں سے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، ان کو مشکلات آئی، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نکلے، مسلمانوں کی آزادی کے لیے نکلے، جد و جہد کرتے ہوئے نکلے، لڑائیاں کی انہوں نے، قتل کر دیے گئے۔ ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ لیکن ہم نے اس نعمت کی کیا قدر کی ہے؟ ہم نے اس کو کس طرح سنبھالا ہے؟ ہم پاکستان بنانے سے لے کر آج 2022 تک دیکھ لیں کتنے برے حالات پاکستان کے آئے ہیں، کیسے کیسے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوئے اور کیسے کیسے دور سے یہ عوام گزری ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب یہ فیصلہ کیا گیا، حکم دے دیا گیا کہ عوام میں سے جو بندہ بھی سامنے آئے اس کو مار دیا جائے، تو 2 یا 3 ہی بندے مارے گئے تھے بس، اس کے بعد وہ معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ تو یہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، اللہ رب العزت کی نعمت کی بے قدری کرنے والے لوگ نہیں چل سکتے، اللہ رب العزت کی توحید کے خلاف بغاوت کرنے والے شیطان نہیں چل سکتے، اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت کو، دین اسلام کی تبلیغ کو، دین اسلام کے نور کو پھیلنے سے، دین اسلام کی سرحدوں کو وسیع ہونے سے دنیا کا کوئی فرعون نہیں روک سکتا، جو آئے وہ ذلت کا نشان بن گئے۔ تو ہم اس چیز کی قدر کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، یہ ملک دی ہے، یہ خطہ دی ہے، یہ سرزمین دی ہے کہ ہم آزادی کے ساتھ اپنی عبادت کر سکیں، اللہ رب العزت کی بندگی کر سکیں، اللہ رب العزت کی توحید کے پرچم کو بلند کر سکیں، اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کر سکیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں خطہ دی ہے۔
لیکن آج ہم اس کی قدر کہاں کر رہے ہیں؟ کوئی نہیں کر رہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، وہ جو آیتیں کا پڑھ رہا تھا پہلی قوموں میں سے قوم کے حوالے سے، تو جو لوگ اس طرح نکلے اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ان لوگوں کے گناہوں کو مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ضرور میں ان کو ایسے باغات کے اندر، ایسی جنتوں کے اندر داخل کروں گا کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ جنت کی خصوصیت ہے، اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، زمین کے اوپر بھی جاری ہیں، یہ جنت کی خصوصیت ہے۔ ہمارے یہاں نہر کیا ہوتی ہے؟ گڑھے کے اندر پانی چل رہا ہوتا ہے نا، پانی۔ جنت کے اندر زمین کے اوپر، جو جنت کی زمین ہے اس کے اوپر پانی چلے گا، نہ وہ ادھر ہو رہا ہے نہ وہ ادھر ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ رب العزت بار بار قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہوں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اجر ہے اور اللہ رب العزت کے پاس بڑا بہترین اجر ہے۔ اب ہم اس ساری صورتحال کو جب ہم اپنے اوپر لاتے ہیں نا کہ ہمارے اکابرین بھی آزادی کے لیے نکلے تھے، آج کل تو جس طرح کہ ہم بار بار کہہ چکے، 2 نمبر پیروں کی بڑی بھرمار ہے۔ سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب یہ پاکستان بن رہا تھا اس وقت سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ اعلان کیا تھا، پیر ایسے ہوتے ہیں ویسے، کہ جو بندہ میرا مرید پاکستان بنانے میں کام نہیں کرے گا میں اس مرید کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یعنی میرا کامل مرید، میرا مرید وہی ہوگا جو پاکستان بنانے میں مصروف ہوگا اور میں اس بندے کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ آج جب یہ پاکستان بنا تو ہمارے اوپر ایسے لوگ آئے مذہبی لبادے کے اندر کہ ہمارے لیے اپنوں اور بیگانوں کو پہچاننا مشکل ہو گیا۔ ایک پورا ریوڑ ہوتا ہے جانوروں کا، عوام چرواہوں کی طرح، یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، یہ جو عوام ہے یہ چرواہوں کی طرح ہے، جدھر مرضی اس کو لگا دے، شعور نہیں ہے نا، دین اسلام کے حوالے سے زیادہ آگاہی نہیں ہے، دین اسلام کو زیادہ جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، اس لیے عوام تو بیچاری چرواہوں کی طرح ہے، جدھر ایک بندہ بتا دے گا عوام بیچاری ادھر لگ جائے گی۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک غلط پوسٹ ہمارے سامنے آتی ہے، وہ جس سیدھے سادھے بندے کے پاس آتی ہے وہ اس کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے میں پتہ نہیں اپنی زندگی کی کامیابی سمجھتے ہیں۔ جب یہ مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے، اس کے حوالے سے یہ پوسٹ نہیں چلتی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے سب سے پہلے خوشخبری دی وہ پکا جنتی ہے۔ یہ چیزیں غلط ہیں، لیکن جس بندے کے پاس یہ چیز آتی ہے اس بیچارے کو تو نہیں پتا، وہ جیسی سامنے آتی ہے وہ چلو جی وہ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح میں بالکل ابھی چھوٹا تھا اس وقت سے وہ ایک وائس میسیج چل رہا ہے ایک ہندو عورت کا کہ ایک بندہ ہے اس کو محمد کی زیارت ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتی ہے کہ محمد نے کہا ہے کہ میری امت کو سلام کہو، اور کچھ اور بات کرتی ہے کہ جو میری امت جس بندے تک یہ پیغام پہنچا اس نے آگے نہ پہنچایا اس کے سارے بندے مر جائیں گے اور وہ بندہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا۔ جب یہ سیدھے سادھے بندے کے پاس یہ بات آتی ہے نا، وہ وائس میسیج آتا ہے، یہ اس طرح کا مضمون آتا ہے، تحریر آتی ہے، پوسٹ آتی ہے، تو اس بندے کا حال چرواہوں کی طرح ہو جاتا ہے، جانوروں کی طرح، جدھر وہ بندہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو ہر جگہ پہ پھیلا دیتا ہے کہ یار واقعی نبی علیہ السلام نے ایسا فرمایا ہوگا۔ ایسا کہاں ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ کسی بھی مہینے کی مبارکباد دینے سے جنت کہاں لازم ہوتی؟ مجھے ایک بات بتائی، میں ویسے ہی بات کرنے لگا ہوں، آپ سے پہلے جو اگر انہوں نے جنت کے وہ آگے اعلان کر دیا تو آپ کو اعلان کرنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ جنت کے مستحق تو یہ ہو گئے۔ ایک بندے کے پاس وہ پوسٹ آتی ہے، تحریر آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو سب سے پہلے خوشخبری دے گا پکا جنتی ہے، وہ بندہ کم از کم یہ سوچے یار مجھے بھی تو ایک بندے نے سینڈ کی ہے، تو میرے سینڈ کرنے سے پہلے تو وہ بندہ جنتی ہو گیا، تو میں تو جنتی نہیں رہوں گا۔ پھر ایک سمجھا رہا ہوں، تو جب ٹیکنیکلی بندہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے نا، ذرا عقل و شعور سے کام لیتا ہے، پھر وہ جانوروں کی فہرست سے نکل کر عقل مندوں کی فہرست میں آتا ہے۔ یار یہ چیزیں ایسے نہیں ہو سکتی، ایسے نہیں ہو سکتی یہ چیزیں۔ نبی علیہ السلام کیسے فرما سکتے ہیں کہ جس بندے نے یہ پیغام آگے نہ پہنچایا اس کا سارا خاندان مر جائے گا؟ نبی علیہ السلام ایسا کیسے فرما سکتے؟ نبی علیہ السلام ایک ہندو عورت کے خواب میں آئیں گے
اس کو کہیں گے کہ تو نے میری امت کو بتانا ہے۔ یہ چیزیں سمجھے ٹیکنیکلی کہ آج ہم جہاں ایک طرف اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدری کرنے میں، بے قدری کرنے میں مصروف ہے، دوسری طرف ہم لا علمی کی وجہ سے بہت سارے ایسے کام کر جاتے ہیں جن کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا اپنا عقیدہ داؤ پہ لگ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک ہندو عورت کی خواب میں آئیں گے اور اس کو کہیں گے کہ تو نے یہ پیغام پہنچانا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ چیزیں ٹیکنیکلی سمجھیں، دین اسلام کی سرحدوں کو بھی سمجھیں، دین اسلام کی مضبوطی کو بھی سمجھیں، لیکن دوسری طرف دین اسلام کو اتنا کمزور نہ سمجھیں کہ ہر دوسرا بندہ اٹھ کے اس مسئلے میں بات کر دے، ہر ایسا بندہ جو سیدھا سادہ جس کو خود ہی نہیں پتا کیا ہے کیا نہیں ہے، ایسا بندہ بھی آپ کو دین اسلام سے بیزار کر دے، ایسا بندہ بھی آپ کے دل میں ایک ایسی بات پکی کر دے جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو آپ کس چیز کے مسلمان ہیں؟ آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ آپ کا یہودی بندہ کی کوئی بات بتا دے آپ اس کے پیچھے لگ جائیں گے، ایک عیسائی بندہ کہہ دے کہ آپ کے نبی نے یہ کہا ہے، مجھے خواب میں زیارت ہوئی ہے، آپ اتنے کمزور ہیں۔ مطلب دین اسلام کا کوئی مسئلہ سمجھنا ہے تو اپنے مسلمان علماء سے سمجھیں، بجائے اس کے کہ ہم یہود و نصارہ کی پیروی کرنے میں مصروف ہو جائے۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی علیہ السلام نے تو اتنی مطلب یہ پیشین گوئی کر دی تھی، فرمایا میری امت مشابہت اختیار کرے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کس کی مشابہت اختیار کرے گی؟ آج ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے اوپر، پاکستان کے جب ہم نظام کی بات کرتے ہیں، ہم نہ بھی کریں، ہمارے بڑے حکمران کرتے جو سمجھدار اہل فکر و دانش ہے وہ کرتے ہیں، وہ کچھ مسائل کچھ مصلحتیں وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں، یوں نہ کیا تو یوں ہو جائے گا، یورپ کے پیچھے نہ چلے تو یوں ہو جائے گا، یہ رسم و رواج نہ اپنایا تو یوں ہو جائے گا، یہ کام نہ کیا تو یوں ہو جائے گا۔ مطلب یہود و نصارہ کی مشابہت پیروی اختیار کرنے میں ہم اس قدر مفلوج ہو چکے کہ ہمیں اس سے نکلنے کے لیے ہمیں عقل استعمال ہی نہیں ہماری ہو رہی، اس سے نکلا ہی نہیں جا رہا۔ بخاری شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت مشابہت اختیار کرے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کس کی؟ یہ امت کس کے پیچھے لگ پڑے گی؟ کیا یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرے گی؟ آگے نبی علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ہاں، اور کس کی مشابہت اختیار کرے گی؟ اور بخاری میں روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت اتنی مشابہت اختیار کرے گی، اگر کوئی بندہ یہودی یا عیسائی وہ کسی سوراخ کے اندر داخل ہو گیا نا، کوئی سوراخ ہے اس کے اندر وہ داخل ہو گیا، میرا امتی بھی اس کے پیچھے چلا جائے گا، میرا امتی بھی اس کے پیچھے چلا جائے گا، اس قدر یہ امت مشابہت اختیار کرے گی۔ یہ ایک پیشین گوئی ہے، یہ کام ہو کے رہنا ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، لیکن ہم اپنے آپ کو تو اس چیز سے بچائیں نا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، علماء آپ کو بتا رہے کہ بھائی یہ وقت آنا ہے امت پر، لیکن کم از کم ہم تو وہ امتی نہ بنے جو اس قدر یہود و نصارہ کے پیچھے چل پڑیں گے۔ آج ہماری وضاحت، ہمارا کھانا پینا اٹھنا جاگنا سونا ہر چیز یہود و نصارہ کے طریقے کے مطابق ہو رہی ہے، ہر چیز ان کے طریقے کے مطابق ہو رہی ہے، ہمارے ملک کا نظام ان کے طریقے کے مطابق ہے، ہمارے ملک کی پالیسیاں یہ ان کے طریقے کے مطابق ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو ہمارا امتحان ہوتا ہے دنیاوی، یہ کسی پڑھے لکھے بندے سے پوچھے کہ یہ 33 نمبر والا پاس کیوں ہے؟ پاس تو وہ کرے جو 100/100 نمبر لے، 100 میں سے 33 نمبر لینے والا پاس کیوں ہے؟ وہ آپ کو بتائے گا۔ یہ قانون بھی یہودیوں اور عیسائیوں کا قانون ہے کہ مسلمان بر صغیر کے جو بندے، مسلمان نہیں بر صغیر کے جو لوگ ہیں، ان کے اوپر یہ قانون بنایا جائے کہ یہ 33 نمبر والا پاس ہے، ان کے دماغ اتنے تیز نہیں ہیں۔ آج ہماری ہر چیز یہود و نصارہ کے طریقے کے مطابق ہے۔ دین اسلام تو ہمیں ہر میدان کے اندر رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ میں نے وہ حدیث مبارکہ نہیں بیان کی تھی، ایک صحابی رسول کو تانا دیتے ہوئے ایک کافر نے کہا تھا تمہارے نبی تمہیں پیشاب کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں؟ فرمایا ہاں سکھاتے ہیں، بالکل سکھاتے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام۔ تو دین اسلام نے تو چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی ہمارے لیے مشعل راہ بنا کے پیش کی ہے، بتایا کہ اس میں کیا کرنا ہے۔ آج شراب نوشی عام ہے، زنا کاری عام ہے، بے حیائی فحاشی اور یعنی اس اسلامی سلطنت کے اندر عام ہے، بد نظری، بے حیائی،
سب کچھ عام ہے، لیکن یہ ہے اسلامی ملک، لیکن اسلام کا کوئی قانون اس کے اندر نافذ نہیں ہے اسلامی ملک۔ تو اس سے بڑی ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کی بے قدری کس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ بے قدری نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین نے جس قدر یہ جنگیں لڑی ہیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ بر صغیر کی یہ جو 1856 اس وقت جب جنگ لڑی جا رہی تھی، اس کے بعد بھی جنگیں لڑی گئی، پاکستان پھر آزاد ہوا۔ تو پاکستان کیوں آزاد ہوا؟ دیکھیں، مسلمانوں کے اندر گناہ گار لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان بننے سے پہلے بھی موجود تھے، اب بھی موجود ہے۔ مسلمان گناہ کرتے ہیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ صرف مسلمان کرتے ہیں کوئی اور نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں، کیا جب مسلمان بر صغیر پاک و ہند میں ایک ساتھ تھے، کیا ان کو کوئی روٹی نہیں کھانے دیتا تھا؟ کیا یہ دربار، یہ خانقاہیں، یہ پیر فقیر، یہ سلسلے نہیں چل رہے تھے؟ چل رہے تھے۔ کیا مسلمان اپنا کاروبار نہیں کر رہے تھے؟ رزق روٹی نہیں کما رہے تھے؟ جو کبیرہ صغیرہ گناہ کرتے یہ نہیں کر رہے تھے؟ یہ جو ڈرامے باز قوالیاں مشہور ہیں یہ نہیں ہو رہی تھی؟ ہر جگہ پہ ہر مسلمان ہر طرح کا کام کر رہا تھا، الٹا سیدھا جو مرضی ہے کر رہا تھا، لیکن مسلمانوں کو جو یہ قتل و غارت کا نشانہ بنایا گیا، وہ اس وجہ سے بنایا گیا تھا کہ یہ کاروبار کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے بنایا گیا تھا کہ ان کے اندر کچھ لوگ ایسے جو قوالیاں کرتے ہیں، اس وجہ سے بنایا گیا تھا، اس وجہ سے ان کو قتل کیا گیا تھا؟ نہیں، جب اللہ رب العزت کے پرچم کو آزادی کے طور پر انہوں نے بلند کیا کہ ہم آزاد ہو کر رہیں گے، اللہ رب العزت کے پرچم کو بلند کر کے رہیں گے، تب مسلمانوں کو قتل و غارت کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کے معاشی حالات سے کسی کو پریشانی نہیں تھی، ان کے کھانے پینے رزق کسی حوالے سے ان کو پریشانی نہیں تھی، ایک ہی پریشانی تھی نا کہ ان کا دین اسلام کا پرچم نہ بلند ہو جائے۔ جب یہ نکلے کھلم کھلا نکلے تو قتل و غارت ہو گئی۔ پھر آج ہم اسی مقصد کو فراموش کر چکے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اکابرین نے اتنی قربانیاں دی۔ یہ کتاب میں پڑھ رہا تھا، آپ یقین کریں ہم نے پاکستان کیسے بنایا، میں اس کے 100 صفحات نہیں پڑھ سکا۔ آپ اس کو اگر کوئی خرید سکتے ہیں خریدیں، دیکھیں کتنا ظلم کیا گیا مسلمانوں پر اس ایک آزادی کی جنگ کی خاطر۔ ہمارے بزرگوں سے پوچھیں، کتابوں کو پڑھیں، آئیں اس طرف دیکھیں ہماری مسلمان بچیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ وہ یہودیوں سکھوں ان کے ظلم و ستم کا ہندوؤں کے نشانہ بن گئے، ان کی چھاتیوں کو کاٹ دیا گیا۔ آج بھی اسی وجہ سے کہ مسلمان آزادی کی بات کرتا ہے، دین اسلام کی بات کرتا ہے، فلسطین کے اندر، برما کے اندر، شام کے اندر، لیبیا کے اندر، افغانستان کے اندر، عراق کے اندر، چین کے اندر تو پاکستان کے اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے، لیکن آپ اگر وہاں پہ ریسرچ کریں نا کہ مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا کیا جا رہا ہے تو اب لگ پتہ جائے گا۔ چین کے اندر معاشی اعتبار سے چین پوری دنیا کے ساتھ تجارت کرتا ہے، اس کے پوری دنیا کے ساتھ یہ اچھے تعلقات ہیں، لیکن مسلمانوں کے خلاف چین جتنا بغاوت کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو جتنا قتل عام کر رہے ہیں، مسلمانوں کو اپنی فیکٹریوں میں وہ دیتے ہیں نوکریاں، پھر نماز کے وقت ان کو پابند کرتے ہیں کہ تم نے باہر نہیں جانا، کام کرنا ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ وہ دین اسلام سے دور کر رہے ہیں۔ کتنے لاکھ مسلمان ایسے چین کے اندر قتل کر دیے گئے، جن نے کہا تھا ہم پڑھیں گے نماز، قتل کر دیا گیا۔ آپ ہسٹری دیکھیں، صرف ظاہری وضع قطع یا ظاہری ملمبہ کاری کو نہ دیکھیں کہ مسلمان جہاں پر بھی ہے، برما کے اندر کیا ہوا ہے، لیبیا کے اندر، شام کے اندر کیا ہوا ہے، یہ 5 سال پیچھے دیکھیں، مسلمان بچیوں کی چھاتیوں کو نہیں کاٹا گیا، ان کی شرمگاہوں کو نہیں کاٹا گیا، ان کے جسم کے تکے کباب بنا کے نہیں کھائے گئے، چھریوں سے کلہاڑیوں سے ان کو نہیں کاٹا گیا، ویڈیو موجود ہے۔ یہ برما کے اندر کیا ہوا ہے 4-5 سال پہلے، آپ کو نہیں پتا؟ ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، مساجد گرائی جا رہی۔ تو اصل مسئلہ صرف مسلمان نہیں ہے، اصل مسئلہ دین اسلام ہے کہ مسلمان اپنے دین اسلام کی بات کرتا ہے،
مسلمان ایک اللہ رب العزت کے کلمے کو، پرچم کو بلند کرنے کے لیے آزادی کی بات کرتا ہے. اس وجہ سے مسلمان کو پوری دنیا میں قتل و غارت کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ملکی حالات آپ کے سامنے، بالکل سامنے. کل بھی اور پرسوں بھی پاکستان کے اندر دھماکے ہوئے ہیں مسلمانوں کے اوپر، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن یہ ایک بندہ قتل ہوا تھا غیر مسلم، میں اس کے پیچھے نہیں پڑتا کہ اس نے توہین کی تھی یا نہیں کی تھی کسی کی بھی ہمارے دین اسلام کے حوالے سے، میں یہ بات نہیں کرتا، اس میں پڑھتا ہی نہیں ہوں. ایک بندہ قتل ہوا تھا سری لنکن، تو پورا ملک انہوں نے سر پہ اٹھا لیا تھا. یہ گلشن اس طرح برباد نہیں ہوتے. ہمارے جو باغبان ہیں، جس گلشن کی آباد کاری کرنے والے ہیں، یہ دشمن کے ساتھ مل جاتے ہیں. میں بڑے محتاط الفاظ بول رہا ہوں، بڑے محتاط الفاظ بول رہا ہوں. برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو، انداز گلستان کیا ہو. میں بڑے محتاط الفاظ بول رہا ہوں. یہ ہمارے اندر کے کچھ لوگ مل جاتے ہیں. کل میں نے ایک تحریر پڑھی، بڑی مختصر تھی. اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ میرے راز دشمنوں تک پہنچے، اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے مخلص بندوں کے اندر غدار پیدا ہو گئے. اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں خود بھی مضبوط تھا، میرے دوست سارے مضبوط تھے، لیکن میرے راز دشمنوں تک اس وقت پہنچے جب میرے اندر سے کوئی دشمنوں کے ساتھ غدار مل گئے. تب انسان کمزور ہوتا ہے. ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی. پاکستان ایسے کمزور نہیں ہوا، کچھ اندر سے لوگ ملے شروع سے لے کر، پاکستان بنانے سے لے کر. پاکستان کے، چلے میں مبہم سی بات کرتا ہوں، غیر واضح سی. بالکل شروع میں مرزائیوں کا ایک بندہ بڑی اعلیٰ پوسٹ پر جو فائز ہوا تھا، کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی CIA اور اسرائیل وغیرہ انہوں نے اس بندے کو لگایا تھا کہ اگر پاکستان بچانا ہے تو اس بندے کو اس پوسٹ پہ فائز کریں. تو پھر اس کو لگانا پڑا. تو یہ کچھ لوگ اندر سے ملتے ہیں، تب یہ معیشت، تب یہ ملک کمزور ہوتے ہیں. ہم سے ہمارا عقل اور شعور اس صرف 1-2 منٹ کے لیے نہیں چھینا گیا، یہ بڑی منصوبہ بندی سے ہمارے لیے چھینا گیا ہے. آپ نے سوشل میڈیا پر ایک پکچر دیکھی ہوگی، ایک بندہ ہے، وہ سلاخوں کے پیچھے، جس طرح جیل کی سلاخیں ہوتی ہیں، ایک طرف چابی پڑی ہوئی ہے اس جیل کے تالے کو کھولنے کے لیے، اور ایک طرف غالباً کو کھانے کی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے. وہ بندہ چابی کو نہیں پکڑتا، وہ کھانے کی چیز کو پکڑتا ہے. ہم سے ہماری عقل اور ہمارا شعور ایسے ہی نہیں چھین لیا گیا. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آج کا مسلمان یہ غفلت کی نیند سو رہا ہے، لیکن جو ہمارا دشمن ہے، ہمارا مد مقابل بندہ ہے، اس نے آنے والے 400 سال تک کا پلان تیار کیا ہوا ہے کہ کتنے سال ہم نے مسلمانوں کو کیا بات کرنی ہے اور کتنے سال کیا کرنی ہے. ہمارے بڑے موجود ہیں، زیادہ بزرگ نہ بھی ہوں، جس بندے کی عمر 30 سال ہے وہ اس سے پوچھ لیں آپ. چھوٹے چھوٹے بچے جب ٹی وی دیکھتے تھے نا، جب ٹیلی ویژن پہ خبریں آتی تھیں، ہمارے گھر پہ تو آج بھی ٹی وی نہیں ہے، ہم نے یہ کتابوں پہ ہی پڑھا ہے. اس وقت وہ پورا دوپٹہ لے کر عورت خبریں بیان کرتی تھی. آج آپ کسی بھی چینل پہ چلے جائیں، کسی بھی چینل کے بڑے بندے سے مل جائیں، آپ اس سے پوچھیں، اس کی پالیسیاں دیکھیں کہ کیا ایک فیمیل عورت برقع پہن کے آپ کے چینل پہ خبر پڑھ سکتی ہے. یہ پوچھیں. آپ یقین کریں تحریری صورت میں آپ کے سامنے آئے گا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتی. اگر ہمارے ہاں کام کرنا ہے تو تحریری صورت میں فارم آئے گا، آپ کو سائن کرنے پڑیں گے اگر ادھر جاب کرنی ہے تو ہم سے ہمارا شعور ایسے نہیں چھینا گیا. ہمارا دشمن بڑا شاطر ہے، اس نے کئی 100 سالوں کا پلان تیار کیا ہوا ہے، لیکن آج ہم
اس غفلت سے بیدار نہیں ہو رہے، اس خرگوش کی نیند سے ہم بیدار نہیں ہو رہے، لمبی تان کے سوئے ہوئے اس بندے کی طرح۔ لطیفہ مشہور ہے کہ ایک بندے کے پاس کرایہ نہیں ہوتا نا، کنیکٹر کرایہ مانگنے آتا ہے، وہ سور کا نفل شروع کر دیتا ہے کہ نہ میں نے اس کی طرف دیکھنا ہے نہ یہ میری طرف آئے گا۔ تو ہماری مثال اس طرح ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ یار ہمارا دشمن ہمارے لیے کیا کیا منصوبے تیار کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، نہ اس نے دوزخ کی طرف توجہ فرمانی ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پسند کرنے کہ ہمیں ادھر پھینکے گا پکے جنتی۔ یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں، بہت خطرناک ہیں یہ چیزیں۔ عقل اور شعور سے کام لیں، علمی اور تحقیقی میدان میں، عملی طور پر میدان میں اتریں۔ ہم کسی کی سائڈ نہیں لیتے، کسی کی طرفداری نہیں کرتے، لیکن یہ چیزیں تو ایک سمپل بندے کو بھی سمجھ میں آتی ہیں کہ ہم سے ہمارا شعور چھینا گیا ہے، سمجھداری چھینی گئی ہے۔ آج ہم اس چیز کو نہیں سمجھ رہے۔ ہر بندہ رزق کے اندر مصروف ہے، کاروبار کے اندر مصروف ہے، ہر بندہ اپنی دنیا کے اندر مصروف ہے، دنیا سیدھی کر رہا ہے، دنیا کما رہا ہے، گھر کا چولہا جلانے میں مصروف ہے۔ ایسے ہی ہے، حالات ہی کچھ ایسے ہیں۔ لیکن اس رزق کمانے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے تقاضے موجود ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں بہت ساری چیزوں پہ کام کرنا ہے، ہمیں بہت سارے منصوبوں کو ناکام بنانا ہے، ہمیں بہت ساری چیزوں کے حوالے سے، میں اس کے اندر بہت سارے مقامات کو ہائی لائٹ کر کے آیا تھا، میں نے بڑا خلاصہ عرض کیا ہے۔ یہ ہر بندہ کتاب خرید لے، اردو بازار سے مل جائے گی، آپ کو اس کو پڑھیں کہ ہم نے اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت بڑی نیلام ہوئی ہے پاکستان بنانے میں، ہمارے آباء و اجداد ذبح کر دیے گئے۔ بصیر پور کا واقعہ مجھے یاد ہے، ہمارے پیر صاحب بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کی پوری ٹرین ختم کر دی گئی جب وہ بصیر پور پہنچی، کیونکہ میں وہاں سے درس نظامی کی ہے تو کچھ چیزیں پتہ ہیں اس علاقے کی۔ پوری ٹرین پہنچی، جتنے ڈبے پیچھے موجود تھے کوئی ایک بندہ بھی زندہ موجود نہیں تھا، ایک بندہ بھی مسلمان۔ جسم موجود ہے تو سر نہیں ہے، سارے ہیں تو جسم نہیں ہے، ان کو اسی طرح گڑھے کھود کے پھر دفن کر دیا گیا۔ تو اس طرح ہم نے قربانیاں دی ہیں پاکستان کی خاطر، ہمارے اکابرین نے دی ہیں۔ آج ہم اس چیز کی قدر کریں، بے قدری کریں گے تو پھر وہی ہمارا حال ہونا ہے۔ قرآن مجید میں قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ بندے نہیں بنے، سیدھے راستے پر نہیں آئے، ہم نے ہر طرح کی نعمت ان کو مہیا کر دی، آسمانوں کے دروازے ہم نے ان کے اوپر کھول دیے۔ آج ہر نعمت ہمیں مل رہی ہے کہ نہیں؟ کھانا پینا سونا جاگنا، کسی بھی حوالے سے دیکھیں ہر نعمت ہمارے پاس موجود ہے کہ نہیں؟ ہاں ایک بندہ یہ کہہ سکتا ہے جو غریب بندہ ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، ان کے پاس گاڑی ہے، کہہ سکتے ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن مجموعی طور پر دیکھیں تو مسلمانوں کے پاس یا پاکستان میں رہنے والے ہر بندے کے پاس ہر نعمت موجود ہے۔ کوئی نعمت ایسے نہیں ہے کہ جو بندہ کہے کہ باقی دنیا کے اندر موجود ہے، پاکستان کے اندر وہ نعمت موجود نہیں ہے، ہر نعمت موجود ہے۔ لیکن کیا ہم اس طرح کی فہرست میں شامل تو نہیں ہو رہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ بندے نہیں بنے، راہ راست پر نہیں آئے، ہر طرح کی نعمت ہم نے دے دی، آسمانوں کے دروازے کھول دیا، ہر نعمت اتر رہی ہے۔ لیکن ایک وقت گزرا، اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے ان کو اچانک سے پکڑ لیا، بالکل اچانک پکڑ لیا، سوچنے سمجھنے کی مہلت بھی نہیں ملی ان بندوں کو۔ تو ہم اس طرح کی کسی گرفت کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، پاکستان کی نعمتوں کو عیاشیوں کی طرح اڑاتے ہوئے ہم اللہ رب العزت کے غضب کے مستحق نہ ہو جائیں۔ ہم ان ماؤں بہنوں بیٹیوں بزرگوں کی قربانیوں کو نہ بھولیں جو اس ملک کو بناتے ہوئے انہوں نے دی ہیں ہمارے لیے۔ ان چیزوں کو یاد رکھیں اور تصور کریں کہ ہماری ماں بہن بیٹی آ رہی ہو اور ہندو پکڑ کے لے جائے اور وہ مجبور ہو جائے ہندوؤں کے بچے کو پیدا کرنے پر۔ تصور کریں کہ میری ماں بہن بیٹی ہو، اس کے سینوں کو کاٹ دیا، چھاتی کو کاٹ دیا جائے، اس کی آنکھوں کو سلائیاں مار مار کے نکال دیا جائے۔ اس چیز کو دیکھیں، اس کے ناک کان زبان ہونٹوں کو اس وجہ سے کاٹ دیا جائے، یا تو ہندو مذہب قبول کر یا تیری زبان کاٹ دیں گے۔ ان چیزوں کو دیکھیں، ان قربانیوں کو یاد رکھیں، تب ہمیں قدر ہوگی یہ پاکستان کس وجہ سے بنایا گیا ہے، تب
تب ہمیں قدر ہوگی کہ ہم جو آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ورنہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے اوپر وہ وقت آ جائے کہ اچانک سے ہم اللہ رب العزت کے غضب کے مستحق ہو جائیں. اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.